अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की उर्दू स्टोरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो नौजवान था मगर अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप बहन भाई नहीं थे, इसलिए वो इस भरी दुनिया में अकेला था। वो अपने घर में अकेला रहता था और वो बहुत गरीब आदमी था, लेकिन वो इंतहाई नेक दिल और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिसमें काश्तकारी करके वो गुज़र बसर का सामान पैदा कर लेता था। एक रोज़ का जिक्र है कि नौजवान अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक फ़िज़ा में से किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो काम करते करते रुक गया। उसने नज़रें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो एक कूंज फड़फड़ाती हुई ज़मीन की तरफ आ रही थी। कूंज एक परिंदा होता है जिसे आबी परिंदा कहते हैं। नौजवान ने जब देखा तो वो एक कूंज थी। वो देखते ही देखते फड़फड़ाती हुई ज़मीन पर आ गिरी और वो बुरी तरह से तड़पने लगी। इस कूंज का रंग बिल्कुल सफ़ेद था और इसके पर बहुत ही खूबसूरत थे। इस वक्त वो बुरी तरह से ज़ख्मी थी, इसलिए उसके लिए परवाज़ करना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि वो चकराती हुई ज़मीन पर आ गिरी और अब बड़ी तड़प रही थी। नौजवान इसे देखकर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि अचानक ये कूंज ज़मीन पर क्यों आ गिरी। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर देखा मगर उसे कोई भी शिकारी नज़र न आया। वो भागता हुआ उसके पास गया और जब उसने कूंज की बुरी हालत देखी तो वो उसकी हालत पर तरस खाने लगा। उसने कूंज को अपने दोनों हाथों में उठाकर देखा तो उसके बाजू के पर में एक छोटा सा तीर कुबा हुआ था। नौजवान ये देखकर कहने लगा, अरे मज़लूम कूंज, अब मैं समझा कि तुम क्यों परवाज़ नहीं कर सकती और तुम इस तीर के लगने की वजह से यूं फड़फड़ाती हुई अचानक ज़मीन पर आ गिरी। उसने ये अल्फाज इस तरह बोले जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। फिर उसने कूंज की तरफ रहम भरी निगाहों से देखा और फिर उसने फ़ौरन इसके जिस्म में कुबा हुआ तीर बाहर निकाला। बड़ी आहिस्तगी से उसके ज़ख्म साफ़ किए और फिर अपने नरम हाथों से उसके जिस्म को सहलाने लगा ताकि उसका दर्द कम हो और उसकी हालत संभल जाए। थोड़ी ही देर बाद कूंज की हालत काफ़ी हद तक संभल गई। उसने 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से अपने पर फड़फड़ाए। अब वो उड़ने के काबिल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर यूं इत्मीनान के आसार नज़र आ रहे थे जैसे हकीकत में उसका दर्द कम हो गया हो। नौजवान ये देखकर खुश हो गया और फिर उसने कूंज के करीब आकर कहा, ए प्यारी कूंज, आइंदा से होशियार रहना, कभी भी किसी शिकारी का निशाना मत बनना। और फिर ये कहकर उसने कूंज को अपने दोनों हाथों में उठाया और फ़िज़ा में उड़ा दिया। उसके बाद देखते ही देखते कूंज फ़िज़ा में उड़ने लगी। उसने नीची उड़ान उड़ते उड़ते नौजवान के सर पर 3 चक्कर लगाए, बिल्कुल इस तरह जैसे वो नौजवान की मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रही हो। और फिर कूंज आसमान की तरफ बुलंद होने लगी और चंद ही लम्हों में वो कूंज आसमान की तरफ बुलंद होते हुए उस नौजवान की नज़रों से ओझल हो गई। नौजवान उस वक्त तक कूंज को आसमान में उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो उसे उड़ते हुए नज़र आती रही और जब वो उसकी नज़रों से गायब हो गई तो नौजवान फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसने अच्छा और बहुत नेक काम किया है। नौजवान ने सारा दिन बहुत काम किया और फिर जब शाम हो गई और आसमान पर कहीं कहीं सितारे भी नज़र आने लगे तो फिर वो अपने घर की तरफ चल दिया। यही उसका रोज़ का मामूल था। लेकिन जब आज वो अपने घर पहुंचा तो उसकी तो हैरानगी की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि उसके घर के दरवाज़े पर एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की खड़ी है। उस लड़की में खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी। वो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर फूलों जैसी मुस्कुराहट थी। नौजवान ने इससे पहले इस कदर खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जैसे ही नौजवान अपने घर पहुंचा, इस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा और फिर वो
بہت ہی میٹھی آواز میں بولی، دن کو سخت محنت کر کے شام کو وقت سے گھر آنے پر آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بات سن کر نوجوان اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ نوجوان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید میں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں، لیکن یوں لگتا تھا کہ اس لڑکی نے بھی نوجوان کے دل کی بات جان لی ہو، اور پھر وہ کہنے لگی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے اور میں تمہاری دلہن ہوں۔ نوجوان کہنے لگا، میری دلہن؟ مگر میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں؟ نوجوان نے حیران ہو کر کہا، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ تعجب سے وہ بت بنا کھڑا تھا اور اپنی حیران کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی پھر سے مسکراتے ہوئے بہت ہی میٹھے انداز میں بولی، ہاں یہ سچ ہے، میں تمہاری دلہن ہوں۔ نوجوان حیرانگی سے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، اور میں بہت غریب انسان ہوں، کوئی مجھے کیسے اتنی خوبصورت لڑکی دے سکتا ہے؟ میں تو اس قدر غریب ہوں کہ کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ میری آمدن تو بس اتنی ہے کہ میں بامشکل اپنا ہی گزارا کر سکتا ہوں، تو پھر بھلا کیسے میں تم جیسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں آج سے تمہاری دلہن ہوں۔ اور پھر وہ اس نوجوان کے گھر داخل ہو گئی۔ اس نے نوجوان کو ایک تھیلا پکڑایا اور کہنے لگی، یہ تھیلا تم اپنے پاس رکھو، اس میں تمہیں ہر روز چاول مل جایا کریں گے۔ اس تھیلے میں سے تم جتنے بھی چاول نکالو گے، اس کے بعد اس تھیلے میں اتنے ہی چاول اور بھر جائیں گے۔ آج سے میں تمہاری بیوی ہوں، اور پھر میں تمہارے لیے کپڑا بھی بناؤں گی، سوت کے دھاگے سے تیار کیا ہوا کپڑا۔ میں اس کمرے میں اکیلی جاؤں گی اور 7 دن تک میں اس کمرے میں اکیلی کپڑا بناتی رہوں گی۔ اور ہاں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ نوجوان بولا، کیسا وعدہ؟ لڑکی بولی، یہی وعدہ کہ تم 7 دن تک اس کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھو گے کہ میں وہاں کیا کام کر رہی ہوں۔ نوجوان بالکل گمسم تھا، اور پھر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا، بالکل ویسے جیسے وہ اس لڑکی سے وعدہ کر رہا ہو کہ وہ 7 روز تک اس کمرے میں نہیں جھانکے گا۔ اس نوجوان کو اس لڑکی کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اس طرح اچانک سے وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ اور اس تھیلے میں کیا راز تھا جو چاول نکالنے کے باوجود دوبارہ سے پھر ویسے ہی بھر جاتا تھا؟ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے سوت کے دھاگے کا انتظام بھی نہیں کیا تھا، اور وہ لڑکی تھی کہ کپڑا بننے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نوجوان اب خاموش تھا۔ اس نے بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 7 دن تک کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھے گا۔ یہ 7 دن نوجوان کے لیے ایسے تھے جیسے کہ 7 سالوں کا ایک عرصہ ہو۔ ان 7 دنوں میں نوجوان کی بیوی نہ کھانے پینے کے لیے باہر آئی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا، بس کپڑا بننے کی آواز دن رات مسلسل سنائی دیتی رہی۔ نوجوان کا کئی مرتبہ دل کرتا کہ وہ کمرے میں دیکھیں، مگر پھر اسے اپنی بیوی سے کیا گیا وعدہ یاد آ جاتا اور اس کے قدم وہیں رک جاتے۔ وہ 7 روز تک اپنی بیوی کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی 7واں دن قریب آ رہا تھا، ویسے ہی اس نوجوان کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ٹھیک 7 دن بعد اس کی بیوی کمرے سے باہر آئی۔ نوجوان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ میں انتہائی خوبصورت کپڑے کا ایک تھان تھا۔ یہ کپڑا انتہائی خوبصورت اور نفیس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ نوجوان اس کپڑے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ نوجوان کی بیوی نے اس کپڑے کے تھان کو نوجوان کو پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کپڑا میں نے بن دیا ہے، اب تم اسے شہر میں فروخت کرنے کے لیے لے جاؤ۔ کپڑے کا یہ تھان تم 100 اشرفیوں کے بدلے میں فروخت کرنا، اس سے کم میں نہ بیچنا۔ دوسرے دن کی صبح نوجوان کپڑے کا وہ تھان لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر جا کر جب اس نے کپڑے کا وہ تھان فروخت کیا تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ تھی۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اس کی بیوی نے کہا تھا۔ اس کپڑے کے بدلے میں اسے بہت اچھی رقم ملی۔ اس نے خوشی خوشی وہ رقم لی اور اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ وہ فوراً اپنے گھر پہنچا کہ جا کر اپنی بیوی کو یہ پیسے دے سکے، لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا
کہ اس کی بیوی اسی کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے اور وہاں سے مسلسل کپڑا بننے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اس بات سے تو حیران تھا ہی کہ اس کی بیوی نے کیسے اتنا خوبصورت اور نفیس کپڑا تیار کر لیا، لیکن زیادہ حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ بغیر کسی سوت کے دھاگے کے اس کی بیوی کپڑا تیار کر رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ یہ سوال خود سے کیے جا رہا تھا۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ کپڑے سے حاصل ہونے والی رقم جلد سے جلد وہ اپنی بیوی کو دے، لیکن بیوی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی وہ کپڑا بننے کے لیے کمرے میں جائے تو 7 روز تک وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا۔ نوجوان اس وقت بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر کار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھا اور وہ دروازے میں سے چھپ کر اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کی حیرانگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں اس کی خوبصورت بیوی کے بجائے سفید کونچ بیٹھی کپڑا بن رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے سفید اور نرم و ملائم پروں کو نوچ نوچ کر انہیں دھاگے کی جگہ استعمال کر رہی تھی اور اس طرح کھڈی پر نفیس کپڑا تیار ہوتا جا رہا تھا۔ نوجوان یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر تو جیسے بت بن گیا تھا۔ دوسری طرف کونچ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ نوجوان اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے، تب ہی اس نے فوراً کپڑا بننا بند کر دیا۔ یہ کونچ دروازہ کھول کر آگے بڑھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ نوجوان کی طرف دیکھ کر بولی، میرے پیارے شوہر، تم اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکے۔ اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بڑے ادب سے بتا دوں کہ میں یہاں پر اور زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ میں وہی کونچ ہوں جس کی تم نے جان بچائی تھی۔ میں صرف تمہاری مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عورت کے روپ میں یہاں آئی تھی۔ میں نے تمہاری خدمت کی، دراصل میں تمہارے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ مہربانی کر کے تم میرے آدھے بنے ہوئے کپڑے کو اپنے پاس رکھو، تم اسے فروخت نہ کرنا۔ یہ ہمیشہ تمہیں تمہارے ٹوٹے ہوئے وعدے کی یاد دلاتا رہے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ بات کی وہ کونچ میں تبدیل ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگی اور ہمیشہ کی طرح وہ آسمان میں اڑتے ہوئے غائب ہو گئی۔